سردیوں کے موسم میں سانس کی متعدی بیماریاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، جس میں عالمی صحت کے اداروں سمیت دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے۔ کیا سانس کے انفیکشن کے زیادہ واقعات نئی متعدی بیماریوں یا معلوم شدہ پیتھوجنز کی وجہ سے ہیں؟ سانس کے انفیکشن کے حالیہ واقعات عام وائرس جیسے انفلوئنزا وائرس، رینو وائرس، سانس کے سینشل وائرس یا RSV ایڈونو وائرس کے باعث پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیکٹیریا جیسا کہ مائکوپلازما نمونیا بھی سانس کی نالی کے انفیکشن کے لیے ایک عام وجہ ہے۔ مانیٹرنگ کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ فی الحال پھیلی ہوئی شدید سانس کی بیماریاں سبھی معلوم پیتھوجنز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان کے علاج کے طریقے موجود ہیں اور کسی نئے وائرس یا بیکٹیریا کا پتہ نہیں چل سکا جو نئی متعدی بیماریوں کا باعث بنا ہو۔ چین کو ایک مثال کے طور پر لیتے ہوئے مختلف ممالک نے اسی طرح کی روک تھام اور کنٹرول کے اقدامات بھی کیے ہیں۔ چین کے محکمہ صحت کے حکام فعال طور پر سردیوں میں سانس کی بیماریوں کی نگرانی اور جائزہ لے رہے ہیں، جس میں طبی وسائل کی تشخیص کو بہتر بنانے، علاج کے عمل کو بہتر بنانے اور روایتی چینی ادویات یعنی TCM کے کردار کو بڑھانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اقدامات میں طبی خدمات کی فراہمی میں اضافہ، خاص طور پر وہ بچے جن کا علاج معالجہ رہ گیا ہو، ان کو خدمات فراہم کرنا، خدمات کے اوقات میں توسیع اور طبی دیکھ بھال تک عوام کی بہتر رسائی کے عمل کو آسان بنانا شامل ہے۔ TCM کے استعمال اور سردیوں میں سانس کی عام بیماریوں کی روک تھام اور علاج کے لیے چینی اور مغربی ادویات کے طریقوں کو ملانے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انفلوئنزا اور دیگر ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ بیماری کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اہم گروپوں جیسے بزرگوں اور بچوں کے لیے ابتدائی ویکسینیشن کو ترجیح دی جائے گی۔ سانس کی بیماریوں کے اچانک سے بہت زیادہ پھیلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دنیا بھر کے ممالک نے وبائی مرض کے باعث پابندیاں ختم ہونے کی سبب سانس کی بیماریوں جیسا کہ RSV میں بہت اضافہ دیکھا ہے۔ اس رجحان کو امیونٹی ڈیتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور 2022 سے عالمی سطح پر ماہرین صحت کی طرف سے امریکہ سمیت مختلف ممالک میں ان میں اضافے پر بحث اور گفتگو کی جا رہی ہے۔ امیون ڈیتھ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وبائی امراض سے بچاؤ کے سخت اقدامات کے تحت لوگ ماسک پہن کر اور اجتماعات کو کم کر کے پیتھوجینک مائکرو آرگنزم جیسے پیتھوجنز جو سانس کے انفیکشن کا سبب بنتے ہیں کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ اس طرح آبادی میں ان لوگوں کا تناسب بڑھتا ہے جو ان مائکرو پیتھوجینک آرگنزم کے خلاف قوت مدافعت نہیں رکھتے۔ وبا کی روک تھام اور کنٹرول کے اقدامات کی منسوخی کے باعث ان پیتھوجنز کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ اس وبا کے پیش نظر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سانس کی بیماریوں کا پھیلاؤ حقیقت میں ایک بہتر تفہیم اور مناسب اقدامات کا تقاضا کرتا ہے اور کوئی بھی ملک اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اب تک عالمی سطح اور WHO اور ماہرین صحت ایک ہی صفحے پر ہیں اور وہ یہ کہ اس حوالے سے بنائے گئے SOPs یعنی ضابطوں کی پیروی جاری رکھیں، اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کریں کیونکہ کوئی بھی دوسری وبا کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان میڈیا اور افراد سے بھی سوال کریں جو خوف و ہراس پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔